पढ़ना लिखना, तालीम, एजुकेशन इंसान के अंदर शऊर पैदा करती है, इंसान के अंदर समझ पैदा करती है, इंसान के अक्ल व खिरद को बुलंदी अता करती है। तालीम एक ऐसा जेवर है जो इंसान के अखलाक को संवारता है। उसके अंदर खुदा तरसी, मोहब्बत, ईसार व हमदर्दी और दूसरों के ताल्लुक से वफादारी और इंसाफ का जज्बा पैदा होता है। इंसान को, अपने सीखने वाले को, जिसके अंदर वो जेवर होता है, उसके अंदर खूबसूरती पैदा कर देता है और उसे दूसरों की निगाह में बाइज्जत और बावकार बना देता है। तालीम इंसान का बुनियादी अखलाकी और कानूनी हक है। हर एक को, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, हर एक को ये हक हासिल है कि वो तालीम हासिल करे और तालीम के जरिए से अपनी दुनिया भी संवारे और आखिरत भी संवारे। तालीम एक ऐसी शे है जो इंसान को, समाज को, मुआशरे को और मुल्क को तरक्की अता करती है और दूसरों की निगाह में मुल्क को बाइज्जत बनाती है और उसे मईशत की मजबूती की तरफ ले जाती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मईशत की कमजोरियां खत्म हो जाए, आप माशी एतबार से मजबूत हो जाए, आपके घर के अंदर खुशहाली पैदा हो, आपके समाज में खुशहाली पैदा हो, आपके मुल्क में खुशहाली पैदा हो जाए, तो आपको चाहिए कि तालीमी एतबार से मेहनत की जाए, नए नए तालीमी इदारे खोले जाए, नए नए सेंटर्स खोले जाए, रिसर्च सेंटर खोले जाए, नए नए कॉलेज, नए मदारिस, नई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई जाए और लोगों को तालीम की तरफ आमादा किया जाए। हर मजहब में तालीम की अहमियत और इफादियत पर जोर दिया गया है और हर मजहब ने अपने मानने वालों को तालीम की तरफ रग़बत दिलाई है। और कुरान करीम जब शुरू हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब शरीयत इस्लामिया लेकर आए तो शरीयत की इब्तिदा, कुरान की इब्तिदा ही एक ऐसे लफ्ज से हुई जो इंसान को तालीम की तरफ, पढ़ने लिखने की तरफ, एजुकेशन की तरफ ले आता है और जो इंसान को ये बताता है कि इस्लाम का तालीम से बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा गहरा रब्त है। हमें चाहिए कि संजीदगी के साथ तालीम की अहमियत को समझे और उसकी जरूरत को समझे। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे मछली के लिए पानी का होना जरूरी होता है, इंसान के लिए हवा का होना जरूरी होता है और उसको जिंदगी गुजारने के लिए खाना और पीना जरूरी है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी इंसान के लिए यह है कि वो अच्छी तालीम हासिल करे, तालीम याफ्ता हो, पढ़ा लिखा हो, मुताल्लिम हो, एजुकेटेड हो, ये उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। और जो मुल्क इस वक्त तरक्की पर है, ये जिन मुल्कों ने तरक्की की है, जो मुल्क तरक्की करना चाहते हैं, उन्हें तालीमी एतबार से आगे आना होगा। अगर कोई मुल्क ये चाहता है कि मैं तरक्की कर जाऊं और तालीम से दूरी इख्तियार कर लूं, तालीम की तरफ कोई तवज्जो न दूं, मेरे यहाँ तालीमी इदारे बिल्कुल भी न हो, बाशऊर आदमी, पढ़ा लिखा और समझदार आदमी समझ सकता है कि उसका एक ख्वाब है, एक खाम ख्याली है और एक ऐसा ख्वाब है जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, एक ऐसी सोच है जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। अब देख लीजिए, पूरी दुनिया पर नजर डाल लीजिए, जो मुल्क इस वक्त तरक्की पर हैं, खासतौर से अहले यूरोप, अगर आप उनकी जिंदगी का मुताला करें, उन्होंने तालीम में बड़ी मेहनतें की हैं, तालीम की अहमियत को समझा है, तालीम की जरूरत को समझा है, जिस तालीम ने उन्हें आज बुलंदी तक पहुंचा दिया है। और हम उनकी चीजों को इस्तेमाल करते हैं और हम फख्र के साथ ये कहते हैं ये फला मुल्क की तैयार शुदा है। लेकिन अफसोस, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो तालीम का गहवारा था, जहां तालीम के बड़े बड़े इदारे थे, बड़े माहिरीन हमारे मुल्क में पैदा हुए हैं और हो रहे हैं और आइंदा भी होते रहेंगे, के कानून चलाने वालों ने इसकी अहमियत को घटा दिया है, इसकी जरूरत को कम कर दिया है। और हमारे जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, वहां तालीम के नाम पर एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली गई है कि कभी कभी अफसोस होने लगता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब तालीम कारोबार बन जाए, जब तालीम इकोनॉमिक्स से मुताल्लिक होने लगे, जब तालीम का मकसद सिर्फ बिजनेस हो जाए, तिजारत हो जाए, सिर्फ पैसे कमाना हो जाए, तो ऐसी तालीम से इंसान पैदा नहीं होते, ऐसी तालीम से हमदर्द पैदा नहीं होते, ऐसी तालीम से इंसानियत से मोहब्बत करने वाले, खुदा तरसी रखने वाले, लोगों के साथ खुलूस के साथ जिंदगी गुजारने वाले कभी पैदा नहीं होते। सरकारी स्कूलों का तो पूछना ही क्या है, हालांकि होना चाहिए था कि हमारे सरकारी स्कूल तालीमी एतबार से सबसे बुलंद होते, टॉप 10 में हमारे तालीमी इदारों का शुमार होना चाहिए था, लेकिन हमारे सरकारी तालीमी इदारे टॉप 10 के बाद तो बहुत दूर है, 100वें नंबर पर भी शायद
نہ آ سکے. اور رہے ہمارے تعلیمی ادارے جو پرائیویٹ ہیں، جن لوگ ذاتی اعتبار سے لوگوں کی تعلیم کے لیے کھولے ہوئے ہیں، ان کا حال اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہے. جو کورس ایسے ہیں جن کی اہمیت زیادہ ہے، جن کی ضرورت زیادہ ہے، وہ اتنے مہنگے کر دیے گئے کہ ایک معمولی مڈل کلاس کا آدمی، ایک چھوٹے طبقے کا آدمی، کم پیسے والا آدمی اگر یہ چاہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے آراستہ کرے، تو یہ چیز اس کے لیے مشکل ضرور ہو جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات ناممکن ہو جاتی ہے. ابھی تعلیمی سیشن شروع ہو رہا ہے، مدرسوں کا تعلیمی افتتاح ہو چکا ہے اور اسکولوں کا تعلیمی سیشن شروع ہو رہا ہے، اور تعلیمی اعتبار سے ہر اسکول بڑھ چڑھ کر خصوصیتیں گنا رہا ہے، اور ہر ادارہ اپنے پوسٹر میں اپنے ادارے کی خصوصیات، وہ طلباء کو کیا دینا چاہتا ہے، اس طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرا رہا ہے. اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے ادارے میں، میرے اسکول میں، میرے مدرسے میں طلباء کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو جائے. لیکن ہمارے کمزور طبقے کے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں یہ ادارے، کورس کے نام پر، تعلیمی فیس کے نام پر. آپ دیکھیں، دوسری، تیسری، چوتھی کلاس کا کورس 1000 سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور جو اس کے مہینے کی فیس ہے وہ الگ ہے. اور کورس جو متعین کیا جاتا ہے وہ ایسا کورس متعین کیا جاتا ہے جو بازار میں کہیں بھی دستیاب نہ ہو سکے. ان کی مخصوص دکانیں ہوتی ہیں اور انہی مخصوص دکانوں پر وہ کورس دستیاب ہوتا ہے. اور جس دکان والے سے اسکول یا مدرسے والے یا جہاں بھی وہ کورس چالو ہے یا جاری ہے، 50%، 60%، 65%، 70% تک کمیشن لیتے ہیں اور اپنی جیب کو بھرنے کا ذریعہ بناتے ہیں. اور یہ چیز ابھی تک اسکولوں میں تھی، لیکن اب بعض مدارس بھی اس طرف چلنے لگے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کے یہاں اتنی مہنگی فیس ہو گئی ہے یا آپ نے کورس کو اتنا مہنگا کیوں کر دیا ہے، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ اسکولوں میں چلے جائیے، اسکولوں میں کورس اس سے بھی کہیں مہنگا ہے. اگر مدارس کا مقصد بھی یہی ہے جو اسکولوں کا ہے، تو پھر کیا امتیاز باقی رہا مدارس میں اور اسکولوں میں؟ حالانکہ ہمیں جب سال کا ابتدا ہوتا ہے، جب سال کی شروعات ہوتی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے ایک حدیث سنائی جاتی ہے جو بخاری شریف نے اپنی صحیح میں درج کی ہے، اور سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ پھر نیتوں میں خلوص پیدا کریں. کیا خلوص صرف میرے لیے ہے؟ یہ خلوص صرف آپ کے لیے ہے؟ یہ خلوص صرف طلباء کے لیے ہے؟ مدارس کے ذمہ داران، منتظمین، ادارے چلانے والوں، اسکول کے پرنسپلز، وہاں کی مینجمنٹ کے لیے یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں فرمائی کہ ان تعلیمی اداروں کو جو مہنگی فیس رکھتے ہیں اور مہنگے سے مہنگے کورس رکھ رہے ہیں اور ایسا کورس تلاش کر کے رہتے ہیں جو کہیں بھی بازار میں دستیاب نہ ہو سکے، اور ہر سال اس کورس میں ایسی تبدیلی کی جاتی ہے کہ پرانا کورس جو بچوں کے پاس تھا وہ کسی آنے والے نئے طالب علم کے کام نہ آ سکے. کیا یہ سراسر اس حدیث کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا یہ سراسر قرآن کریم کی ان آیات کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے جن میں تعلیم کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے؟ آپ تصور کیجئے کہ اگر آپ کسی معمولی گھرانے کے طالب علم ہوں، گھرانے کے فرزند ہوں، اور آپ کے والدین یہ چاہیں کہ اچھی تعلیم آپ کو دلا سکے، لیکن آپ کے پاس پیسے کی قلت ہو، وسائل کی کمی ہو، تو کہاں سے آپ کورس کا انتظام کریں گے؟ کہاں سے آپ فیس کا انتظام کریں گے؟ ایک طرف تو ہمارے یہ دعوے ہیں کہ ہم تعلیم کے علمبردار ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ناخواندگی ختم ہو جائے اور جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کے اندر تعلیم آ جائے، وہ پڑھ لکھے ہو جائیں، باشعور ہو جائے، سمجھدار ہو جائے. اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پڑھا لکھا مرد انسانی معاشرے کی اور سماج کی اچھی تشکیل کرتا ہے اور اس کی تعمیر نو کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ بچوں کی تعلیم کے لیے ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ بیٹی پڑھی تو گھر پڑھا، گھر پڑھا تو سماج پڑھا، اور ہم دوسرے نئے نئے طریقے سے یہ دعوے پیش کرتے ہیں. لیکن جب فیس کا نمبر آتا ہے یا کمزور طبقے کی تعلیم کا نمبر آتا ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا دعوے کیے تھے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے سامنے کیا کیا خصوصیتیں بیان کی تھی. میں ان تمام بھائیوں سے، اپنے ملک کے طول و عرض میں رہنے والے باشندوں سے جو کوئی بھی تعلیمی ادارہ چلاتے ہیں یا جن کے اندر لوگوں کے تعلق سے ہمدردی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ناخواندگی سے نکال کر پڑھا لکھا بنایا جائے،
جو کوئی بھی اسکول کے ذمہ دار ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، یہ چھوٹی سی تعلیمی درسگاہ یا تعلیمی دانشگاہ ان کے پاس ہے، اس کا انتظام ان کے پاس ہے، میں ان سے گزارش کروں گا خدا کے واسطے اس تعلیم کو بزنس اور کاروبار سے الگ کیجئے۔ تعلیم کو بزنس نہ بنائیے، تعلیم کو کاروبار نہ بنائیے، اسے تجارت نہ بنائیے، اسے معاش کا ذریعہ نہ بنائیے اور اسے اپنی جیب بھرنے اور لوگوں کی جیبوں پر اور پیسوں پر ڈاکے ڈالنے کا ذریعہ نہ بنائیے، ورنہ آپ کا خواب صرف خواب ہی رہ جائے گا۔ اور ہم جو مقصد ہے کہ ہم انسان پیدا کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کے ہمدرد پیدا کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کے وفادار پیدا کرنا چاہتے ہیں، خدا سے محبت رکھنے والے اور انسانیت سے خلوص رکھنے والے ہم تعلیم یافتہ لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو صحیح معنی میں ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ایک ایسے انسان پیدا کریں گے جو اندر سے بھیڑیا نما ہوگا، جس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہوگا، بظاہر وہ شکل و صورت سے انسان لگتا ہوگا، لیکن اس کے سینے میں جو دل ہوگا وہ انسانیت کی ہمدردی والا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں تو صرف ایک ہی چیز ہوگی کہ کہاں سے پیسہ کمایا جائے اور کس طرح سے پیسہ کمایا جائے۔ اور ایسا بھی میں چاہوں گا کہ ہر سال اپنے کورس میں تبدیلی نہ کیجیے۔ خدا را رحم کیجیے قوم پر، ملت پر۔ ہمارا ملک معاشی اعتبار سے بڑی تیزی کے ساتھ مہنگائی کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کے مڈل کلاس کے لوگ، چھوٹے طبقے کے لوگ جو دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ان کا خواب بھی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکے، لیکن ان کے پاس وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ اس طرف نہیں جا پاتے، اور ان کے بچے بڑے بڑے خواب، بڑی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود، بڑا ہنر رکھنے کے باوجود، اچھا ذہن رکھنے کے باوجود بھی وہ اچھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، اور جس سے قوم کا اور ملت کا اور ملک کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بچے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، مزدوری کرتے ہیں یا دہاڑی پر جاتے ہیں، تو صرف قصور والدین کا نہیں بلکہ میرا بھی ہو سکتا ہے، اور ان تمام تعلیمی اداروں کا بھی ہو سکتا ہے، یا ان تمام تعلیم کے ذمہ داران، انتظامیہ اور مینجمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے، جنہوں نے تعلیم کو معاش کا، روزی کمانے کا، بزنس کا اور تجارت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اور خدا کے سامنے جب حاضری ہو، کہیں ایسا نہ ہو آپ سے بات پرس کر لی جائے اور آپ سے بھی یہ سوال کیا جائے کہ ہم نے تو قرآن میں اقرا کے ذریعے سے ابتدا کی تھی کہ لوگوں کو پڑھا جائے اور پڑھایا جائے، لیکن تم نے تعلیم کو اتنا مہنگا کر دیا تھا کہ لوگ چاہ کر بھی آپ کے اسکول میں پڑھنا چاہتے تھے، لیکن چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ پھر ہم کیا جواب دیں گے؟